اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر فلا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آخری کلاس میں ہمارا کتاب الرقاق مکمل ہو چکا تھا. آج سے ہم سبق کا آغاز کریں گے کتاب الاخلاق سے. معارف الحدیث ہے، پیج نمبر ہے 270. مولانا منظور نعمانی صاحب ابتدا میں کچھ باتیں لکھتے ہیں، اس کو پڑھ لینا تمہیں. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. نبی علیہ السلام نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جن مقاصد کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستگی کی خاص اہمیت ہے. حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ سے یہ مضمون روایت کیا گیا کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا، یعنی اصلاح اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سما ہوگا. اگر کیا اچھے ہیں اخلاق. اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں تو خود بھی وہ زندگی کے لطف اور مسرت سے محروم رہے گا، جن سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا. ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی. یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے وہ نقد دنیاوی نتیجے ہیں جن کا آپ روزمرہ مشاہدہ اور تجربہ کرتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی ابدی زندگی میں بھی ان دونوں کے نتائج ان سے بدرجہ زیادہ اور اہم نکلنے والے ہیں. اخلاق ٹھیک. آخرت میں خوش اخلاق کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے، اور بد اخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے. اللہم احفظنا منہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کے جو ارشادات حدیث کتابوں میں محفوظ ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جن میں آپ نے اصولی طور پر حسن اخلاق پر زور دیا اور ان کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان فرمایا. دوسرے وہ جن میں آپ نے بعض خاص اخلاقی حسنہ اختیار کرنے کی یا اس طرح بعض مخصوص بد اخلاقیوں سے بچنے کی تاکید فرمائی. تو پہلی وہ ہے جس میں اخلاق کی اہمیت اور فضیلت ہے اور غیر معمولی اخروی ثواب ہے. تو پہلے ہم یہ والی قسم پڑھیں گے اور اسی میں آقا علیہ السلام کے ارشادات پڑھیں گے. خوش اخلاقی کی فضیلت اور اہمیت میں نبی علیہ السلام نے روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. نبی ہریرہ تھا، ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ایمان اور اخلاق میں ایسی نسبت ہے، ایمان میں اور اخلاق میں دو چیزیں. مومن با اخلاق ہوتا ہے، یہ بات ہے. جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق لازماً بہت اچھے ہوں گے، اور اعلیٰ حاضہ جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی کامل ہوگا. تو واضح رہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق بلکہ کسی عمل کا حتیٰ کہ عبادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. ہر عمل اور ہر نیکی کے لیے ایمان ومنزلہ روح اور جان کے ہے. اس لیے اگر کسی شخص میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بغیر اخلاق نظر آئے تو وہ حقیقی اخلاق والا نہیں ہے، بلکہ اخلاق کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر بھی مان لائے. اس لیے ایمان کا تعلق ہے اخلاق کے ساتھ. جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی کتنا مومن ہے؟ اس کے اخلاق کے حسنہ سے پتہ چلے گا کہ وہ آقا علیہ السلام کے اخلاق بتائے ہوئے اخلاق پر کتنا عمل کرتا ہے. نبی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قال آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بے شک اسکلا وزنی چیز شیء اثقل شیء یوضع فی المیدان المؤمنی
یوم القیامتی خلق حسن، سب سے وزنی چیز، شیئن چیز، یوزعو جو رکھی جائے گی، فی میزانی ترازو میں، المؤمنی مومن کے ترازو میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، خلق وہ اخلاق ہیں، حسن اچھے. تو مومن کے اخلاق اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے. یعنی مومن اگر با اخلاق ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے، ہم نے سارے کی خواہش ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور ہمارا میزان نیکیوں کا وزنی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں. اگلی روایت ہے ان رجل من مزینہ، قبیلہ مزینہ کے شخص روایت کرتے ہیں، قالوا عرض کیا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الانسان، کہ انسان کو جو چیز عطا ہوئی اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ قال فرمایا الخلق حسن، اچھے اخلاق. انسان کو جو چیز ملی ہے، کون کہہ سکتا ہے میرے پاس بہت بڑی دولت ہے؟ جس کے پاس اخلاق ہے. تو اخلاق والا ہمیشہ ٹاپ پہ رہتا ہے، سر فہرست رہتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے. تو ان حدیثوں سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہوگا کہ اخلاق حسنہ کا درجہ ایمان ارکان سے بھی بڑا ہوگا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان ارکان سے بھی اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام جو ان ارشادات کے مخاطب تھے، ان کو نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے یہ تو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ دین کے شعبوں میں سب سے بڑا درجہ ایمان اور توحید کا، اور اس کے بعد ارکان کا مقام ہے. پھر ان کے بعد دینی زندگی کے جو مختلف اجزاء رہتے ہیں، ان میں مختلف جہاز سے بعض کو بعض پر فوقیت اور امتیاز حاصل ہے. بلا شبہ اخلاق کا مقام بہت بلند ہے، اور انسانوں کی سعادت اور فلاح میں اور اللہ تعالیٰ کی ان کی مقبولیت اور محبوبیت میں اخلاق کو خاص الخاص مقام داخل حاصل ہے، یا خاص الخاص دخل ہے اخلاق کو. تو یہ اخلاق کی فضیلت ہے کہ ایمان کا درجہ، پھر ارکان کا درجہ، پھر اخلاق کا درجہ، اور ایمان کی علامت اخلاق والا ہونا. اگلی روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے سنا نبی علیہ السلام سے، یقول آپ نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار. مومن لیدرک بحسن خلقہ، احسن ترین اخلاق کا درجہ پا لیتا ہے، اور اخلاق والا، اچھے اخلاق والا آدمی پا لیتا ہے درجہ قائم اللیل، راتوں کو قیام کرنے والے کا، وصائم النہار، اور دنوں کو روزہ رکھنے والے کا. یعنی اچھے اخلاق سے وہ ان لوگوں کے درجوں پہ پہنچ جاتا ہے جو ساری ساری رات نماز نفل پڑھتے رہتے ہیں اور سارا دن روزے رکھتے ہیں. تو وہ ایک بندہ جو بس با اخلاق ہے، تو وہ چاہے روزے زیادہ نہیں رکھتا نفلی، چاہے وہ نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے اخلاق ایسے ہیں جو اسے ان لوگوں کے درجے پہ پہنچا دیں گے جو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، سارا دن لکھے رہتے ہیں، فقط اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کا حال یہ ہو کہ وہ عقیدہ، اللہ کے جس بندے کا حال یہ ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے سچا مومن ہے، اور ساتھ ہی اس کو حسن اخلاق کی دولت بھی نصیب ہے، تو اگرچہ وہ رات سے زیادہ نفلی نہ پڑتا ہو، کثرت سے نفلی روزے نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ان شب بیداروں، عبادت گزاروں کا درجہ پا لے گا جو قائم اللیل، یعنی رات کو قیام کرنے والے ہیں، صائم النہار، دن کو روزہ رکھنے والے ہیں. یعنی راتیں نفلوں میں کاٹتے ہیں اور دن کو عموماً روزہ رکھتے ہیں. یہ اس کو کچھ نہیں کرنے پڑے گا، بس اپنے اخلاق اچھا کر لیں. تو روزے معاشر جب اٹھے گا تو اللہ کی حضور عرض کرے گا کہ یہ دیکھیے میرے پاس، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں بہت ساری نفلی عبادت ہے، آپ نے دن کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا. وہ عرض کرے گا یا اللہ میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا. تو اللہ فرمائیں گے وہ جو آپ کے اخلاق تھے اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا. یعنی آپ کے اخلاق ہی نے آپ کو قائم اللیل لکھ دیا، صائم النہار لکھ دیا، کہ صرف اخلاق کی وجہ سے ہم نے آپ کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھ دیا کہ آپ بڑے نفل پڑھتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہم نے آپ کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھ دیا کہ آپ دنوں کو روزہ رکھتے ہیں. اگلی حدیث سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال فرماتے ہیں کان آخر ما وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں وضعت رکھا رجلی، اپنا پاؤں فی الغزری، رکاب میں، جانور کی سواری پر چڑھتے ہوئے رکاب بنا ہوتا ہے نا، جس کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھا جاتا ہے جانور کی، تو اسے کہتے ہیں غزر. تو فرما رہے ہیں حضرت معاذ کی میں اپنی سواری کی رکاب پہ چڑھ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. تو یہ جا رہے تھے، جب رخصت ہونے لگی تو قال آقا نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ احسن خلق للناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور مدینہ طیبہ سے ان کو رخصت کرتے وقت آپ نے خاص اہتمام سے بہت سی نصیحتیں کی جو حضرت معاذ سے مختلف ابواب میں
اب سے یہ عرض کری تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور مدینہ طیبہ سے ان کو رخصت کرتے وقت آپ نے خاص اہتمام سے بہت سی نصیحتیں کی جو حضرت معاذ سے مختلف ابواب میں مرئی ہیں. یعنی حضرت معاذ کے متعلق بہت بڑی بڑی کتابوں میں، یہ بھی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت معاذ کا اشارہ اس حدیث میں اسی موقع کی طرف ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کے حکم سے اپنی سواری پر سوار ہونے لگا اور اس کی رکاب میں نے پاؤں رکھا تو اس وقت آخری نصیحت جو نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، وہ یہ تھی. تو خوش اخلاقی کا تقاضا یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، کہ جو عادی مجرم ہو، ظلم پیشہ ہو یا برا ہو سختی کا مستحق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، سختی کے بغیر اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ بھی نرمی کی جائے یہ بھی نہیں ہے. جو ظالم ہے اس کے ساتھ یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ اس کے ظلم میں اس کے ساتھ ہاں ملائیں، ایمان کی کمزوری ہے. یہاں مراد کیا ہے کہ آپ کا اخلاق جو توڑے اسے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو. لیکن یہ بھی مزاج شناس ہوتا رہنا چاہیے. کبھی کبھی آپ کا عمل کسی کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں حسن اخلاق پر عمل کر رہی ہوں، یہ نہیں. اسی لیے ہر حال میں بہت ضروری ہے کہ اللہ سے ہمیں بصیرت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مطلب یہ کہ دل کے علاوہ بھی اللہ نے اس کو ایک ایسی بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے جو عام بندوں کو حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بصیرت مانگنی چاہیے، حکمت مانگنی چاہیے. تو بسا اوقات بعض جگہوں پہ اخلاق کام نہیں آتے، بعض جگہوں پہ نصیحت اور تربیت کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی نرمی کی جائے، یہ تو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور مداحنت ہوگی. ایسا نہیں. بہرحال عدل و انصاف اور اللہ کی مقرر کی حدود کی پابندی کے ساتھ مجرموں کی تعدیب، یعنی انہیں ادب سکھایا، جو تعزیر کے ساتھ ان پر سختی کرنا کسی اخلاقی قانون میں بھی حسن اخلاق کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے اور برے کاموں میں ملوث ہو رہا ہے، اس کے اصلاح کرنا یہ اخلاق ہے. حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت معاذ کو یمن رخصت کرتے وقت نبی علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد مجھے تم سے ملاقات نہ ہو اور بجائے میری مسجد اور میری قبر پر تمہارا گزر ہو. اور چونکہ آپ کی عادت ایسی بات کرنے کی نہیں تھی تو اس لیے حضرت معاذ نے اس سے یہی سمجھا کہ آقا علیہ السلام اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. شاید اب مجھے اس دنیا میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہو. چنانچہ آپ کا یہ اشارہ سن کر وہ رو پڑے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمان کو تسلی دی کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ اللہ کے متقی بندے جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں مجھ سے قریب رہیں گے. سبحان اللہ، کتنا بڑا جملہ اور کتنی بڑی ڈھارس ہے ان لوگوں کے لیے جو دور بیٹھے بھی ہوتے ہیں. تو جہاں ہو رابطے دل کی وہاں دوری نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. تو یہاں آقا علیہ السلام نے یہی اسی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ کے جو متقی بندے ہوں گے وہ جہاں بھی ہوں گے وہ مجھ سے قریب ہی رہیں گے. تو حضرت معاذ چونکہ متقی اور جا رہے ہیں، بڑا مشکل قدم ہے کہ مدینہ سے قدم باہر نکالنا، جبکہ آقا نے اشارہ بھی فرما دیا کہ میرے سے ملاقات نہیں ہوگی. لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب کا حکم، اس کو بھی ماننا ہے، سمعنا واطعنا کہنا کہ ہم نے مان لیا، سن لیا. تو یہی ہوا کہ یمن سے حضرت معاذ کی واپسی نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوئی، اور جب وہ آئے تو آقا کی قبر پر ہی تشریف لائے. تو اس میں آقا نے جو حضرت معاذ کو آخری نصیحت کی وہ بھی اس سے متعلق تھی کہ اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. اگلی روایت امام مالک کی بلغہ، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قالا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاق کی خوبیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، یا مجھے بھیجنے کا مقصد یہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں. اس روایت سے بھی معلوم ہوا اخلاق کی اصلاح اور مکارم اخلاق کی تکمیل آپ کی خاص مقاصد بعثت میں ہے. یعنی آقا ہمیں اخلاق سکھانے ہیں، آقا کی سیرت سے ہمیں اخلاق پتہ چلتے ہیں. اور ابھی مسلمان اخلاقی گراوٹ کا شکار اسی لیے ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور باطل کامیاب اسی لیے ہے کہ انہوں نے آقا کی تعلیمات کو پکڑ لیا. باطل کے ہاں 3 جملے بہت جائز ہیں: سوری، پلیز، تھینک یو. یہ 3 لفظ ایسے ہیں جس سے اگر آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں جائیں تو وہ سوری بہت کثرت سے کر لیتے ہیں، وہ تھینک یو بول دیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ پلیز کہتے ہیں ہر کام میں. پلیز یا کرنے کے بعد تھینک یو یا اس طرح کے الفاظ، ان کا مقصد یہ اخلاق کی طور پہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اخلاقی گراوٹ ہے، ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. تو انہیں ہمارے آقا کے ارشادات پر زیادہ یقین ہے، لیکن وہ آقا کو نہیں مانتے، آقا کی باتوں کو مانتے ہیں. ہم آقا کو تو مانتے ہیں، آقا کی باتوں کو نہیں مانتے. اور جبکہ دونوں چیزیں ضروری ہے، آقا کو بھی مانا جائے اور آقا علیہ السلام کی باتوں کو بھی مانا جائے. تو نبی علیہ السلام اگر کسی نے
ہر درجے کے اخلاق کے اصول دیکھنے ہیں اور اخلاق والا انسان کیسا بن سکتا ہے وہ دیکھنے ہیں تو آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ با اخلاق نہ کوئی تھا نہ ہوگا، نہ اس وقت کوئی تھا جب نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لا کر ہمیں اخلاق سکھا دیے کہ اخلاق ہی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اخلاق کی اصلاح اور مکارم اخلاق کی تکمیل آپ کا خاص مقصد تھا۔ قرآن میں ہے نا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آقا کا مقصد بھی ایک ہے تو تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنا۔ اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ تو ہم سب کا دل کرتے ہیں ہمیں تو آقا محبوب ہیں، ہم بھی آقا کو محبوب ہو جائیں، ہم بھی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، سینوں کا نور بن جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ حضرت جابر کی حدیث میں جس کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے کہ تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب ہو ہے اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام کی محبوبیت اور قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہونے میں حسن اخلاق کی دولت خاص دخل ہے۔ حسن اخلاق کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، پڑھ لیجئے اور اپنے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیا کیجئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اے میرے اللہ تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کو ظاہری بناوٹ اچھی بنا دی، اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھی کر دیں۔ تو اخلاق اتنی اہم چیز ہے کہ ہم آقا انہیں دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، جبکہ وہ تو اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں۔ جب آقا پر اخلاق کی تکمیل ہو چکی پھر بھی آقا علیہ السلام حسن اخلاق کو اللہ سے مانگ رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے مانگنا بہت ضروری ہوگا۔ انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے کہ ہم دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق سے نواز دے، اخلاق بہتر ہو جائیں ہمارے، اور ہم نبی علیہ السلام کی اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم اس اخلاق پر چلنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام سے حسن اخلاق کی دعا بہت سے موقعوں پر مختلف الفاظ سے روایت کی گئی ہے۔ کتاب و دعوات میں وہ دعائیں آئیں گی، وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسے ہمارا رکعت مکمل ہوا، اب اخلاق شروع ہو رہا ہے۔ کتاب میں بڑے دلچسپ ابواب ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جب آپ اسے پڑھیں گی جیسے آپ لوگوں کی فلائر پہ لکھا ہوا ہے نا دعوات، دعوات کا مطلب ہوتا ہے دعائیں، تو انشاءاللہ دعائیں آئیں گی۔ ان میں سے صرف ایک دعا یہاں آئی ہے اور صحیح مسلم میں حضرت علی سے نبی علیہ السلام کی نماز تہجد میں کچھ تفصیل روایت کی گئی۔ اسی میں آپ نے دوران نماز میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ان میں ایک دعا یہ تھی، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے میرے اللہ آپ مجھ سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر دیجیے، آپ کے سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ برے اخلاق کو میری طرف سے دور ہٹا دے، ان کے آپ کے سوا کسی کوئی دور نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ حدیثیں حسن اخلاق کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق تھی۔ اب آگے مختلف عنوانات کے تحت نبی علیہ السلام کے وہ ارشادات درج ہوں گے جن میں آپ نے خاص اخلاق حسنہ کی ترغیب دی اور برے اخلاق سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ تو اب انشاءاللہ جو چیز آ رہی ہے آگے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کیا ہے۔ جب ہمارے لیے ایک کرائٹیریا مقرر ہو جائے گا یہ چیزوں سے میں نے بچنا ہے اور ان چیزوں کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم کوشش بھی کر سکیں گے۔ اچھا جی، اچھے اور برے اخلاق، رحم دلی اور بے رحمی۔ رحمت، دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے رحمت، اور رحمان اور رحیم اس کے خاص نام ہے۔ جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہوگا وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اتنے ہی مستحق ہوں گے، اور جو جس قدر بے رحم ہے وہ اللہ کی رحمت سے اسی قدر محروم رہنے والے ہیں۔ اچھا یہ بڑی پیاری اور اہم بات ہے، رحم، صفت رحم۔ سورہ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ ایک میں عموم ہوتا ہے، ایک میں خواص ہوتا ہے، ایک لوگوں کے ساتھ بھی خاص ہے، اللہ کی بھی صفت ہے، اور ایک لفظ ایسا ہے جو صرف خالص اللہ کسی
اچھا تو یہ روایت دیکھیں تو مزید سمجھ آ جائے گا. عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں ہے اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے. اس حدیث میں لفظ الناس کا لفظ ہے جو عام ہے، جو مومن، کافر، متقی، فاجر سب کو شامل ہے. بلا شبہ رحم سب کا حق ہے، البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو اور ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو تو اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا یقیناً تقاضا ہے اور ہم کو اسی کا بھی حکم دیا گیا. ہم کہتے ہیں کافر ہے کوئی بات نہیں، اخلاق ہے یہ. اس وقت میں اخلاق کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے کفر سے روکیں، یہ اخلاق ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ ہمیں جس سے محبت ہوگی ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو. سب سے بڑی تکلیف ہے جہنم کی آگ میں جلنا. تو جب ہم اپنے دوست کے لیے نہیں چاہتے تو یہی بات ہے ہم کسی مسلمان کے لیے کیسے چاہیں گے، اور کسی کافر، کسی انسان کے لیے کیسے چاہیں گے. تو اس لیے سب سے بڑا رحم کیا ہے، کسی دوسرے پر جو ہم رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، آگ سے بچانا، گناہوں سے بچانا اسے. جیسے ہمارے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہم اگر اس کے گناہ میں خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہم رحم کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ترس کھانے سے مراد ہے ہم اس پہ ترس کھائیں کہ بیچارہ اپنی آخرت تباہ کر. اور یہی فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آقا علیہ السلام ہمارے لیے کیوں روئے ہیں اتنے 100 سال پہلے؟ کیونکہ یہ جو موجودہ ہماری حالتیں ہو رہی ہیں نا، پوری امت مسلمہ کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام رویا کرتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو تو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا. یہ ہے رحم. آقا کے سینے میں تو اللہ رب العزت نے حد درجہ رحم ڈالا ہوا تھا، اس کو رحم کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام اس لیے جو ہے وہ رویا کرتے تھے. اب نبی علیہ السلام نے اس عمل سے ہمیں یہ دکھا دیا کہ رحم اس کا نام ہے. تو ہمارے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے، بے نمازی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گانوں میں لگا ہوا ہے، فحاشی کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور ہم اس عمل کو منع نہیں کرتے یا اس کے اس عمل پر اس کو روک نہیں سک رہے تو ہم اس کے ساتھ رحم نہیں کرتے. یہ اس کے ساتھ ایک درجے کی بے رحمی ہے. اگر ہمیں اس کے باقی سارے معاملات کی فکر ہے، اس کی ہمیں اس کی جسمانی صحت کی فکر ہے، اس کے کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، بچھونے کی، ہر چیز کی، لیکن ہمیں اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ ہم ترس کھاتے ہیں، ہم اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہم اس کے کپڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے مال کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو ہم بے رحم ہیں. کیونکہ وہ تو عارضی چیزیں ہیں. جو دائمی چیزیں ہیں وہ ہے ایمان کی حفاظت اور آخرت. ہمیں اگر اس چیز کا خیال نہیں ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رحم دل ہیں، ہم بے رحم ہی ہیں. اور آج کے معاشرے میں سب بے رحمی کا شکار ہے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی فکر ایمان نہیں ہے. ایک دوسرے کے دین میں درجات طے کرتے جائیں، اوپر چڑھتے جائیں، درجات طے کرتے جائیں، اوپر چڑھتے جائیں، اس کی فکر نہیں. آج ہم سب پستی میں ہیں. اللہ پاک محفوظ فرمائے. اگلی حدیث دیکھیں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کھانے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا. ارحموا، رحم کرو ان پر، من فی الارض جو زمین پر ہے، یرحمکم تم پہ رحم کرے گا وہ من فی السماء جو آسمانوں پر. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. مطلب یہ کہ خدا کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی نیک دل بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے لیے رحم ہے. اچھا، اللہ کی دو طرح کی رحمتیں، ایک ہے رحمت خاص اور ایک ہے رحمت عام. اللہ کی جو عام نعمت ہے وہ سب کو حاصل ہے. آپ دیکھ لیں کس کو حاصل نہیں ہے. عام اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں کافر بھی شامل ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتے وہ بھی ہیں. مال ان کے پاس بھی ہے، مال ہمارے پاس بھی، اعضاء ان کے بھی ہیں، اعضاء ہمارے بھی ہیں. تو یہ اللہ کی عام رحمت ہے جس میں وہ شامل ہے. اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کسی کو ایمان مل جانا، اس کی ایمان میں ترقی ہو جانا، اس کے روحانیت کے جو درجے ہیں وہ طے کرتے جانا، اور اس کے ایمان میں درجہ بدرجہ دن بدن بڑھوتری آتے جانا، بڑھتے جانا. یہ ہے خاص رحمت. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. عام رحمت سب کو نصیب ہوگی، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ اگر تو یہ بات ہے کہ اللہ کے ہاں کفر اور
یعنی جس کا مفہوم شریف یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا. تو یہ ہے کہ وہ عام رحمت ہے، وہ سب کو ملے گی، بلکہ کبھی کبھی لگتا ہے ان لوگوں کو عام رحمت ہم سے زیادہ ملے گی، لیکن خاص کے مستحق وہ ہیں جو خاص ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو خاص بنانا ہے. تو اس حدیث میں زمین میں رہنے بسنے والی اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کی ہدایت فرمائی گئی، جس میں انسانوں کے تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہیں. اور آگے آنے والی حدیثوں میں اس عموم کی بھی وضاحت کر دی جائے گی. دیکھیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق، اس اسنا میں ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اسے سخت پیاس لگی، فوجد بئرا، اس نے ایک کنواں پایا، فنزل فیہا، وہ اس جگہ اترا، فشرب، اس سے پیا، ثم خرج، پھر کنویں کے اندر سے نکل کر باہر آیا، فاذا کلب یلہس، اس نے ایک کتا دیکھا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، یأکل الترا من العطش، وہ پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا تھا. فقال رجل، اس آدمی نے دل میں کہا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش، کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہوگی، مثل الذی کان بلغ بی، جیسی کی تکلیف مجھے ہو رہی تھی. فنزل البئر، دوبارہ وہ کنویں میں اترا، فملأ خفہ، سبحان اللہ، خفہ کہتے ہیں چمڑے کا جوتا، اس نے بھرا پانی خفہ اپنے چمڑے کے جوتے میں، ثم امسکہ بفیہ، اب کنویں سے باہر بھی تو نکلنا تھا نا، تو وہ منہ میں لیا، چمڑے کا جوتے کے اندر جو پانی تھا اور چمڑے کا جوتا اس کو اچھے سے باندھ کے منہ میں لیا، فسکا، اور پھر آ کے اس کو پلا دیا، فسکل کلب، کتے نے پیا، فشکر اللہ لہ، کتے نے اس کو پیا، اور فشکر اللہ، اللہ نے قدردانی کی، لہو، آدمی کے سامال کی، فغفر لہ، اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. قالوا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وإن لنا فی البہائم اجرا، کیا ہم اگر جانوروں کو کھلائیں پلائیں گے تو کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نعم فی کل ذات کبد، ہاں ہر جگر رکھنے والے جانور کو اس کی تکلیف کو دور کرنا، رتبت اجر، اور ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف کو دور کر دینے میں اجر ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بڑی ہماری شریعت اسلامیہ جو ہے نا، شریعت اسلامیہ، اس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے، جس میں صرف انسان نہیں جانوروں کی بھی حقوق کا خیال کیا گیا. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی، آج کے باہر کے ممالک کے لوگ زیادہ خیال کرتے ہیں جانوروں کا. دیکھیں نبی علیہ السلام کے لیے قرآن میں لفظ رحمت للعالمین، آقا علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت بنانے کے بھیجے گئے. سارے جہانوں سے مراد کیا؟ چرند، پرند، حیوان، انسان، ہر چیز. آپ کو معلوم ہے اگر کوئی مالک اپنی سواری پر بوجھ زیادہ لاد دیتا تھا تو وہ آ کر آقا علیہ السلام سے شکایت کرتی تھی کہ میرے مالک نے مجھ پہ بوجھ زیادہ ڈالا. آقا علیہ السلام کے ساتھ جب وہ شکایت کرتی تھی تو آقا علیہ السلام اس کی داد رسی فرمایا کرتے تھے. تو یہاں بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام سے آ کر انہوں نے شکایت کی، اور آقا علیہ السلام اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں یہاں تو اس کے برعکس ہے، یہاں تو آقا علیہ السلام نے اس کے اسے عمل پر جنت کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو بعض اوقات ایک معمولی عمل دل کی خاص کیفیت اور خاص حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس کی کرنے والا اس پر بخشش دیا جاتا ہے. اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا اس کی نوعیت بھی یہی ہے. اگر ذرا سوچئے، اور آپ ذرا سوچئے کہ ایک شخص گرمی کے موسم میں اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اس حالت میں اس کو اس کی ایک نظر کنویں پہ پڑ گئی، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان، رسی، ڈول وہاں نہیں ہے، اس لیے مجبوراً یہ شخص پانی پینے کے لیے خود ہی کنویں میں اتر گیا، وہیں پانی پیا اور نکل آیا. اب اس کی نظر ایک کتے پہ پڑی ہے جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس کو اس کی حالت پر ترس آیا اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو بھی پانی پلاؤں. اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا راستہ لوں اور منزل پر جلدی پہنچ کے آرام کروں، اور دوسری طرف اس کے جذبہ رحم کا داعیہ یہ ہے کہ خواہ میرا راستہ کھوٹا ہو اور خواہ کنویں سے پانی نکالنے کی میں مجھے کیسی ہی محنت مشقت کرنی پڑے، لیکن میں اللہ کی اس مخلوق کو پیاس کی تکلیف سے نجات دوں گا. اس کشمکش کے بعد جب اس نے اپنی طبیعت کے آرام کے تقاضے کے خلاف جذبہ رحم کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا اور کنویں میں اتر کے موزے میں پانی بھر کر اور منہ میں موزہ تھام کر محنت و مشقت سے پانی نکال کر لایا اور اس پیاسے کتے کو پلایا، تو اس بندے کی اس خاص حالت اور ادا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اسی پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اور اگر ہم انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ کتنے درجات بلند کر دیں گے.
تو یہاں لکھا ہوا ہے الغرض مغفرت اور بخشش کے اس فیصلے کا تعلق صرف کتے کو پانی پلانے کے عمل ہی سے نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ جس خاص حالت میں اور جس جذبے کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا اور اسی پر اس بندے کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اخلاق۔ اگلی روایت دیکھیے، عن عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطن، کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ، وہاں ایک اونٹ تھا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ حَنَّ، جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا، اللہ، حَنَّ قلبی لہو، آج کل ایک حدیث چل رہی ہے نا، حَنَّ قلبی لہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گلے کے اندر سے آواز آنی، اس نے درد بھری آواز نکالی، وَظَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، فَأَتَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فَمَسَحَ ظَفَرَهُ، جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اس کی آپ علیہ السلام نے، یہاں مراد ہے اس کے سر پر یا کندھوں پہ، جیسے جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ظفرہ، آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ پہ پیار کرتے ہوئے ہاتھ پھیرا جاتا ہے نا، اس طرح۔ فقال من رب هذا الجمل، جیسے آقا نے کیا نا یہ عمل، فسکت، وہ خاموش ہو گیا، یعنی اس کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا من رب هذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، جو ہم کہتے ہیں نا رب العالمین، دونوں جہان کا مالک، تو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ویسے رب کا ربیبہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، پالنے والا، تو یہاں بھی ربہ سے مراد کیا ہے؟ پالنے والا۔ من رب هذا الجبل، آپ نے فرمایا اس اونٹ، یہ اونٹ کس کا ہے؟ لمن هذا الجمل، اور اس کا مالک کون ہے؟ فجاء فتى من الانصار، تو انصار نوجوان آئے، فقال لي یا رسول اللہ، اور آ کر عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا لہو افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک ایاہ، اس بیچارے سے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنا دیا۔ آقا نے فرمایا اس جانور کے بارے میں، افلا تتق اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فی هذه البہیمہ، اس جانور کے بارے میں، التی ملکک، جس کا مالک بنا دیا اللہ نے تمہیں۔ فإنه شکا الی، اس نے مجھ سے شکایت کی، انک تجیعہ وتدئبہ، اس نے مجھے شکایت دی کی ہے، تجیعہ کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، وتدئبہ اور اس کو بہت دکھ دیتے ہو۔ اللہ، روایہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ دیکھیں اخلاق کہ ہمارے اخلاق ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اس سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ ہم جانوروں پر بھی بہت زیادہ نہیں ڈال سکتے، ہم جانوروں کے ساتھ بھی، فرمایا جانوروں پر بھی بہت زیادہ نہیں ڈال سکتے، جانور کے ساتھ بھی سختی نہیں کر سکتے، اس کی طاقت کی بقدر ہی بول ڈالو، اس سے زیادہ نہ ڈالو۔ تو انسانوں کو جب ہم زیادہ بول ڈالیں، کام کرنے آئیں گھر، ان کے ساتھ تخفیف والا معاملہ نہ کریں، ان پر زیادہ بول ڈالیں، تو پھر اس پہ کتنی سخت وعید ہوگی۔ ہمیں یہ تو سمجھ آ رہی ہے جیسے کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی یا اس طرح کے معاملات، لیکن اس کے برعکس اپوزٹ سوچیں کہ اگر ہم اس کے برعکس کریں، سختی کریں یا ان کے حقوق ادا نہ کریں، تو ناراضگی بھی اللہ کی کتنی ہوگی۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، وَعَلِّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بھی جانوروں کی بات چیت معجزانہ طور پہ سمجھ لیتے تھے۔ اس حدیث میں اونٹ کی شکایت کو سمجھنے کا اور اس سے بعد والی حدیث میں ایک چڑیا کی شکایت کو سمجھنے کا جو ذکر ہے، بظاہر وہ اسی قبیل سے ہے، گویا نبی علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ تھا۔ حدیث کی خاص تعلیم یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی جانور ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلانے پلانے سے غافل نہ ہو، اور اس پر کام کا بوجھ بھی اس کی قوت سے زیادہ نہ ڈالے۔ دنیا نے انسداد بے رحمی کی ذمہ داریوں کو اب کچھ سمجھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اب سے تقریباً 14 برس پہلے دنیا کو سکھایا تھا۔ اگلی روایت دیکھ رہے ہیں، یہ آخری ہے، اس پر اختتام کرتے ہیں۔ روایت عبد الرحمن بن عبداللہ سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، قال فرماتے كنا مع رسول اللہ، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ في سفر، ایک سفر میں تھا، فانطلق لحاجته، آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ قضائے حاجت کا مطلب ہوتا ہے بول و براز کے لیے۔ فرأیناہ حمرۃ معها فرخان، اسی اسنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے۔ فرائنا، ہم نے دیکھا، حمرۃ، ایک چڑیا کو، معها، اس کے ساتھ فرخانی، چڑیا کے 2 بچے تھے۔ فاخذنا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، فرخیھا، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ فجاءت الحمرہ، تو ہمارے وہ چڑیا آ گئی، ہم فجعلت تعرس،
اور تعرشو وہ ہمارے آ گئی اور ہمارے سروں پہ منڈلانے لگی. تعرشو کا مطلب ہے سر پر منڈلانے لگی، چکر لگانے لگی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اسلام میں آ کر تشریف لے آئے. قال فمن فجع هذه لولدها، کس نے تکلیف دی اس چڑیا کو اس کی بچیوں کے بارے میں. ردو ولدها الیہا، اس کے بچے اس کو واپس کر دو. ورا قریۃ النمل، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم نے دیکھا قریۃ النمل قد خرقناها، زمین کا ایک ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی، ہم نے وہاں آگ لگا دی. قال من حرق هذه، آقا علیہ السلام نے پوچھا اس کے چونٹیوں کے بل میں آگ کس نے لگائی؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہم نے لگائی. آپ نے فرمایا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، مناسب نہیں ہے کہ آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے سزا کہ وہ کسی کو آگ سے جلائے. آگ کو پیدا کرنے والا ہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے، اس کو پیدا کرنے والے کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب نہیں دے سکتا. تو دیکھیں یہ جو آج کل وہ مچھر مارنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ اوپر گھماتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوتا ہے، مچھر اس سے لگتا ہے اور جل جاتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، آواز بھی آتی ہے باقاعدہ ان کے جلنے کی. تو یہ عمل بالکل خلاف شریعت ہے، اس سے آگ نکلتی ہے جس سے وہ مرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم فرمائے اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز فرمائے. نبی علیہ السلام کے ارشادات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی اور ان ارشادات سے سبق حاصل کرنے کی کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. جانوروں کے ساتھ جو دین ہمیں جانوروں کے ساتھ اخلاق سکھاتا ہے، جانوروں کے ساتھ رحم دلی سکھاتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ تو بطریق اولیٰ سکھاتا ہوگا. جب آقا علیہ السلام نے جانوروں کو اتنا خیال کیا تو پھر انسانوں کا تو اس سے کہیں 100 گنا زیادہ خیال ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه.